جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے لاڈلا، چہیتا بلکہ انوکھا لاڈلا کون ہے، تو میں کہوں نواز شریف صاحب ہے۔ ہر دور میں لاڈلے، تھوڑا سا درمیان میں کبھی کبھی گیپ آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آ کر وہ لاڈلا پن کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کر آئے، ضیاء الحق کی چھتر چھاؤں میں سیاست کی، اور پھر جنیجو ہو، جتوئی ہو، غلام اسحاق خان ہو، حمید گل ہو، اصغر خان ہو، بے نظیر بھٹو ہو، فاروق لغاری ہو، جو بھی رستے میں آیا اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور کامیابی سے آگے بڑھتے گئے۔ آج نواز شریف صاحب خوش نصیب اس لیے بھی ہیں کہ حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا بند ہو چکا ہے، فلیگ شپ سے ٹیکنیکل بنیادوں پر نکل چکی ہیں، اور نیب نے سرنڈر کر دیا، فلیگ شپ بھی ختم۔ ایون فیلڈ سے نیب نے سرنڈر کر دیا اور ایون فیلڈ بھی ختم۔ تک جب مشرف مارشل لا لگا تو انہیں سزائیں ہوئیں، جرمانے ہوئے پورے خاندان کو۔ ڈیل کی، باہر چلے گئے اور واپس آئے تو سزائیں اور جرمانے بھی ختم۔ مشکل وقت تھا، جیل میں تھے، مشرف مارشل لا تھا، ڈیل مل گئی، جدہ چلے گئے، اور پھر ڈیل ہوئی، واپس آئے اور پھر سے وزیر اعظم بن گئے۔ ڈیل ہوئی دوبارہ جب مشکل وقت آیا، اپنی زندگی کا اصلی ایک ہی ان کو سیاسی حریف ملا، اور وہ عمران خان، جب اس کی حکومت تھی تو اس میں بھی اس طرح نکل گئے مکھن سے بال کی طرح۔ اب خواجہ سے بتاتے ہیں کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ گئے، تو ڈیل ہوئی، لندن چلے گئے، ڈیل ہوئی، رسک فری ڈیل ہوئی، گارنٹی بھری واپسی، اور واپس آ گئے۔ مجرم ہو کر جب ادھر تھے تو 8 ہفتوں کے لیے گھر گئے، علاج کہ ذرا جا کے آرام کر رہے ہیں۔ کسی مجرم کو اور کوئی یہ سہولت ہے کہ وہ جیل سے عدالت اسے گھر بھجوا دے کہ جاؤ 8 ہفتوں کے لیے آرام کر کے آؤ؟ مجرم ہو کر 4 ہفتوں کے لیے لندن گئے اور 4 سال لندن رہ کے آئے۔ مفرور مجرم ہو کر وہاں بیٹھے رہے، حکومت گرائی عمران خان کی، پھر حکومت چلائی شہباز حکومت، پی ڈی ایم حکومت، اور مفرور اور مجرم ہو کر ہر اہم فیصلہ کیا۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کی گارنٹی پر باہر گئے۔ نواز شریف وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے عدالت زندگی کی گارنٹیاں مانگتی رہی، جن کے لیے وفاقی کابینہ کا، عمران کابینہ کا 5.5 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور عمران خان نے ECL سے نام نکالا، جن کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور کے ڈاکٹر ایک چھت کے تلے جمع ہوئے، جن کے لیے مجرم اور تھے تو 3 ہسپتالوں میں زیر علاج رہے، 5 میڈیکل رپورٹیں بنی۔ 2 بار وہ خوش نصیب مجرم ہیں جن کی 2 بار پنجاب حکومت نے سزا معطل کی، ایک سائیں عثمان بزدار کی پنجاب حکومت، دوسری محسن نقوی کی پنجاب حکومت۔ اور جب لندن میں تھے تو یہ عدالتیں کہہ رہی تھیں کہ وہ نظام کو چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر گئے ہیں، نظام کی یعنی عدالتوں کی تضییق کر کے گئے ہیں، جھوٹ بول کر گئے ہیں، اب وہاں بیٹھ کر وہاں پر ہنس رہے ہوں گے۔ واپس آئے، کسی نے ایسے وہ جھوٹے منہ سے بھی نہیں پوچھا کہ آپ جھوٹ بول کر گئے تھے، جعلی میڈیکل رپورٹوں پر گئے تھے، کچھ بھی نہیں، اور ریلیف مل گیا، بنا پیش ہوئے حفاظتی ضمانت مل گئی، توشہ خانہ میں وارنٹ معطل ہو گئے، اور اب لمحہ بے لمحہ آخری 1-2 رہ گئے ہر فارمیلٹیز۔ ایک العزیزیہ ریفرنس ہے اور ایک نااہلی ہے۔ العزیزیہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ العزیزیہ ایک ریفرنس ہے، العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس ہے۔ جلا وطنی کے دور میں 2001 میں العزیزیہ سٹیل مل حسین نواز نے قائم کی، یہ ان کا کہنا ہے۔ ہل میٹل کمپنی اسی کی آگے یہ 2005 میں بنی۔ سٹیل مل اور ہل میٹل کمپنی کے اصل مالک اس وقت الزام تھا کہ یہ نواز شریف ہیں، اور نواز شریف نے ڈاکومنٹس تھے کہ یہ جو سامنے تو حسین نواز تھا، حالانکہ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز 2011 تک زیر کفالت تھے نواز شریف کے، خود نواز شریف نے GIT میں بتایا، یعنی یہ 2 میرے بیٹے ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ حسن اور حسین میرے 2 بیٹے، ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں، یہ میری
زیر کفالت ہیں. جیسے مریم نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میری بیرون ملک کیا اندرون ملک کیا بیرون ملک کیا بیرون ملک کیا کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، اور بلکہ میں تو والد کے پاس رہتی ہوں اور میرا جو خامند ہے وہ 1500 ریال پر اس کا وظیفہ لگا ہوا. اسی طرح حسن حسین کو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نواز شریف کے 2011 تک زیر کفالت ہیں، کوئی سورس آف انکم نہیں. لیکن دوسری طرف جب ڈاکومنٹس پیش کیے تو کہا انہوں نے 2001 میں انہوں نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی سعودی عرب میں. الزام یہ کہ یہ فیکٹری اصل میں تھی نواز شریف کی، بینیفیشری یہ تھے، اور نواز شریف نے ہل میٹل سے بطور گفٹ 97% فوائد حاصل کیے. $9.9 ملین کا منافع تھا، اور $8.9 ملین 2010 سے 2015 کے دوران نواز شریف کو بھجوائے گئے حسین نواز نے. اچھا مزے کی بات سنیں، 2015 میں کمپنی کو $1.5 ملین کا خسارہ، مگر $2.25 ملین نواز شریف کو بھجوا دیا. کمپنی خسارے میں، نواز شریف کو پرافٹ بھیجا جا رہا ہے. 2015 میں حسین نواز نے بتایا میں نے 8 لاکھ برطانوی پاؤنڈ حسین نواز سے لیے، حالانکہ اس وقت کمپنی خسارے میں تھی. اور جب حسین نواز سے پوچھا اس نے کہا میں نے تو پیسے ہی نہیں دیے. تو یہ العزیزیہ ریفرنس ہے جس میں پنجاب کی نگران حکومت نے سزا معطل کر دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس ہے، اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر 2 رکنی بینچ ہی سن رہا ہے. اور یہ آخری سزا ہے نواز شریف کی. اس کے بعد خیر سے وہ رہ گئی ہے نااہلی، اور جس طرح باقیوں میں سے نکلا ہے دیکھ لیجئے گا ادھر بھی ان سے بھی بری ہو جائیں گے، العزیزیہ سے بھی بری ہو جائیں گے. نیب نے سرنڈر کر جانا ہے اور عدالت نے ان کو بری کر دینا ہے، اور نواز شریف صاحب خیر سے ایک مرتبہ پھر دھلا کے نمے نکور ہو کے بھانڈے کلی کرا کر وزیر اعظم کے لیے تیار ہو جائیں گے. العزیزیہ سٹیل مل، یہ اس دن کسی اور مزے کی بات سنیں، یہ العزیزیہ سٹیل مل کا فیصلہ جج ارشد ملک نے سنایا تھا. 2 ان کے پاس ریفرنس تھے، فلیگ شپ اور العزیزیہ سٹیل مل. فلیگ شپ پر ٹیکنیکلی طور پہ بری کر دیا تھا، اور اس بریت کے خلاف نیب نے اپیل کی ہوئی تھی، جس پر یہ ابھی نواز شریف آئے تو نیب نے وہ اپیل واپس لے لی. اب تو نیب خیر ان کا ہی ہو گیا. تو العزیزیہ میں قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی جج ارشد ملک نے. وہ فیمس جج ارشد ملک جن کے ویڈیو غیر اخلاقی ویڈیوز اور آڈیو ویڈیوز بھری مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جج ارشد ملک کو لگوایا شاہد خاقان عباسی کے دور میں مسلم لیگ نون نے خود تھا. اب ذرا ایک کہانی سنیے. کہانی یہ ہے کہ جج ارشد ملک جب سیشن جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان تھا 2000 سے 2003 کے دوران، وہاں جج ارشد ملک کے خاتون کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں. وہ خاتون تھی، پروفیشنل تھی. جج ارشد ملک اس خاتون کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تو جج ارشد ملک کا ایک دوست میاں طارق ہے ملتان کا، وہ ہوسٹ ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، اور اس طرح کی ساری محفلوں کا ہوسٹ میزبان وہ ہوتا ہے، کیونکہ جج صاحب وہاں سیشن جج لگے ہوئے تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج. تو جب وہ خاتون اور جج صاحب ایک دن ناقابل اعتراض حالت میں کمرے میں تھے، تو طارق میاں نے مبینہ طور پر وہ ویڈیو بنا لی. اب وہ ویڈیو چلاتی مبینہ طور پر آ گئی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس. اس ویڈیو کو خریدنے کی لمبی کہانی ہے. اس ویڈیو کو خریدا کیسے گیا؟ ایک مبینہ طور پر پراڈو دی گئی گاڑی، پراڈو گاڑی تھی، اور ایک چیک دیا گیا. اور مزے کی بات سنیے، پراڈو گاڑی جعلی نکلی، چیک باؤنس ہو گیا، لیکن وہ ویڈیو خریدی جا چکی تھی. اور اس غیر اخلاقی ویڈیو کو جب مسلم لیگ نون کے پاس پہنچا تو مسلم لیگ نون نے ادھر کیس چل رہے تھے نواز شریف صاحب کے، شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. تو مسلم لیگ نون نے پہلے جج ارشد ملک کو احتساب عدالت کا جج لگوایا، پھر خواجہ حارث صاحب نے یہ محمد بشیر جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کو درخواست دی کہ ہمارے دوسری عدالت میں
کیس لگوائے جائیں. پھر ان کے پاس کیس لگوائے, جج ارشد ملک کو لگوایا خود, ان کے پاس کیس لگوائے خود, اور پھر اس آڈیو ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کر کے بہت ساری آڈیو ویڈیوز بنائیں جو مریم نواز نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی. ڈیٹیل اس کی میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ العزیزیہ ریفرنس میں جج ارشد ملک نے سزا سنائی تھی, اور العزیزیہ ریفرنس کی جو جج ارشد ملک کی ویڈیو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. جج ارشد ملک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. آخری دنوں میں ان سے ملا تھا اسلام آباد کلب میں, بری حالت میں تھے, پورا معاشرہ ان سے کٹ آف ہو گیا تھا, اپنی بیٹیاں فیملی کی وجہ بہت ڈسٹرب تھے, تسبیح لینا چاہتے تھے مجھ سے کہ کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ مجھے سکون ملے. سوئمنگ کرنے آتے تھے لیکن بیٹھے رہتے تھے باہر اسلام آباد کلب میں, اور مجھے کسی دوست نے ملایا, اس نے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا چہرہ جانا پہچانا لگا ہے. تو انہوں نے کہا جج ارشد ملک ہے. تو میں ملا, جب ان کی میں نے حالت دیکھی, جب ان کے میں نے دکھ سنا, جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تسبیح ایک لا کے دیتا ہوں. یعنی ایک بزرگ ہیں, ان سے تسبیح پڑھنے کے لیے کہ ذکر کی تسبیح دیتا ہوں تاکہ آپ کو سکون ملے. ابھی بھی میرے موبائل میں ان کے میسیجز موجود ہیں. بہت مشکل آخری لمحے تھے ان کے. پھر ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس معاشرے میں جج ارشد ملک کے ساتھ اس گاڈ فادروں اور سسیلین مافیا نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن جج ارشد ملک کو جس طرح بلیک میل کر کے یہ سارا کام ہوا, وہ جب وہ کہانی انہوں نے سنائی ایک رات مجھے بیٹھ کر, تو آخر پہ ان کے جو آنسو تھے وہ دیکھ نہیں میں پایا تھا. تو کہنے کا مقصد, خیر یہ بڑی لمبی کہانی ہے, پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا. نواز شریف صاحب آج خیر سے العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری ہونے کی ان کی کام شروع ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انتظار کریں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہونے کا اور وزارت چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا. پاکستان زندہ باد.